اور وہ مشہور زمانہ امام حدیث کا اسد السنہ، اسد السنہ، وہ روزانہ امام ابو حنیفہ کا رد کرتا تھا درس میں کہ یہ کہتا ہے الایمان لا یزید ولا ینقص۔ امام کو شاگرد بتاتے تھے، چپ رہتے تھے۔ ایک دن امام نے اس کو خط لکھا کہ فلاں صحابی فلاں سن میں مر گیا، اتنا قرآن بعد میں نازل ہوا، فلاں صحابی 2 نمازیں پڑھ کر کے مر گیا، 5 اس کے بعد ہوئی، بتاؤ اس کا ایمان کتنا کم ہے، اس کا کتنا زیادہ ہے؟ تم ایمان کے زیادت و نقصان کے قائل ہو، مجھے لکھ کے بھیجو کہ جو کم تھا کتنا کم تھا، اور جن کا بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور کم ایمان پر نجات ہو سکتی ہے۔ اسد السنہ نے امام ابو حنیفہ کے خط کو تپائی پہ رکھا تھا، مر گیا لیکن جواب نہیں دے سکا، اور کہتے تھے جواب دینا 7 آسمان سے مشکل ہے۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے 5ویں خرابی، وَقَوْلِهِمْ، اور اس کہنے کی وجہ سے علی مریم، مائی مریم کے بارے میں، بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان گھڑتے ہیں۔ ایک کمبخت کہتے تھے کہ ایک جوان تھا یوسف نجار، وہ مائی مریم کو چھیڑتا تھا، اور اس سے کئی مریم حاملہ ہوئی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کذابین پر لعنت کی ہے، اور بی بی کی پاک دامنی اور عفت بیان فرمائی۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّہ، 7ویں خرابی، ان کے اس کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح علیہ السلام کو جو عیسیٰ ابن مریم تھے اللہ کے رسول۔ وَمَا قَتَلُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے سولی کیا، اوپر چڑھا کے پھر مارتے نا، پانسلی سے کہتے ہیں، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن حضرت مشتبہ کر دی گئے ان کے سامنے، اشتباہ ہو گیا بہت سخت۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں یہ اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ضرور ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ پر، قبل موتہ، حضرت کے موت سے پہلے۔ اب عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، ابو ہریرہ کی قرات میں ہے قبل موتہ، اے موت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابھی فوت نہیں ہوئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ عِيسَىٰ حَيٌّ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ لَمْ يَمُتْ إِلَى الْآنِ سَيَنزِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامًا عَدْلًا مُقْسِطًا وَبَعْدَيْنِ بعد 7 سنة يموت، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بسبب ظلم کے ان لوگوں کے جنہوں نے، جو یہودی ہے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، حرام کر دی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بوجہ روکنے کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت بہت۔ یہ خرابیاں، پہلی خرابی فَبِظُلْمٍ، یہ دعویٰ ہے یہود ظالم تھے، ظالم پر حلال حرام ہو جاتا ہے۔ ظالم مذہبی مجرم، ظالم عقیدے کا سارق، ظالم نبی کا سرکش۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ دعویٰ ہے یہود ظالم تھے بدترین۔ اب اس کی تدبیر، ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو حرام کی، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے اس میں، لفی شک منہ، وہ شک میں اس بارے میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں علم، الا اتباع الظن، مگر اٹکل کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو علم ہے، محمد عربی نے کہا ہے ان عیسیٰ لم یمت وانہ رفع الی السماء وسینزل عیسیٰ ابن مریم اماما عدلا مقسطا، بخاری، مسلم، ترمذی۔ اور عبید اللہ سیالکوٹی نے الہام الرحمن میں کفر کی نمائندگی کی ہے۔ ان عیسیٰ توفیہ
وَأَمَّا عَقِيدَةُ حَيَاتِهِ فَهِيَ بِأَثْرِهَا أُسْطُورَةُ يَهُودِيَّةٍ وَصَابِئِيَّةٍ شاعت بین المسلمین بعد مقتل عثمان رضی اللہ عنہ بواسطۃ یہودی۔ عبید اللہ سیالکوٹی نے الہام الرحمن میں لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا ہے، بخاری نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کی حدیثیں صاف ہیں۔ موطا تو باقاعدہ کتاب نہیں، 500 روایات پر مشتمل ہے، باقی فتاویٰ اور قضایا ہے۔ باقاعدہ کتاب امت کی حدیث کی وہ تو بخاری شریف ہے۔ عبید اللہ سیالکوٹی ان جیسے مواطن کے اندر وہ بالکل ہی رائے راست سے ہٹا ہوا ہے۔ خود دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ ان کے مقابلے میں لکھا ہے۔ اور جب روس زار سے واپس آئے اور انہوں نے کہا داڑیاں منڈاؤ، پینٹ پتلون پہنو، نظام صحیح کر لو، دارالعلوم دیوبند کے اندر تقریر کی۔ ان کی تقریر کے بعد مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کی، روس میں مسلسل تکلیفیں گزاری، دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ باتیں غلط کر رہا ہے، اس کی باتیں مت مانو۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا مکتبہ فکر کا ارشاد اور پیغام نہیں ہے۔ جب باہر نکلے کہنے لگا مولانا حسین احمد کا دماغ خراب ہے۔ مگر یہ تحقیق علمی ہے، اپنی حد تک علماء رکھے اور شر سے بچے۔ الہام الرحمن چھپی ہوئی کتاب ہے عربی میں، آج کل کسی ظالم بد نصیب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مرزائیوں کو ہاتھ میں تلوار دینے کے لیے۔ وما قتلوہ یقینا، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بالکل یقین کے ساتھ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھایا اللہ نے ان کو اپنے پاس۔ مرزائی کہتے ہیں زمین پر نہیں بچا سکتے تھے، تو پھر وہاں بھی اعتراض ہوگا کہ ملائک بدر و احد میں کیوں بھیجے، بغیر ملائک کے نہیں بچا سکتے تھے۔ تو یہاں بھی اعتراض ہوگا کہ نبیوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت، کتابیں نازل کرنے کی کیا ضرورت، خدا بغیر نبی اور کتاب کے ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے کیا؟ ایسا بے حیا منہ جو ایک جگہ کھلتا ہے 10 جگہ کھل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، سربست راز ہے۔ آسمان و زمین دونوں خدا کے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ کیا بات ہے کہ زمین پر بچائے آسمان پر نہ لے جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب اور حکمت والے۔